میں میاں نواز شریف کی کبھی بدتعریفی نہیں کرتی، کیونکہ میاں نواز شریف ایک نہایت اچھے انسان ہیں اور وہ انسان ہیں ویلیوز والے، تو میں ان کی تنقید نہیں کرتی۔ ہاں، میں پالیسیز کی تنقید کرتی ہوں جو پچھلے 2 سال میں پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کے اوپر جس کے ذریعے یہ مہنگائی کا بوجھ ڈھایا ہے، میں اس کی تنقید۔ 2018 میں سابق ایم این اے راؤ محمد اجمل خان صاحب کے ساتھ آپ کا پینل بنا، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ایم پی اے کی سیٹ جیتی ہیں وہ ان کی وجہ سے آپ جیتی ہیں۔ آپ کی توپوں کا رخ سابق ایم این اے راؤ محمد اجمل خان کی جانب ہے، دوسری جانب سابق صوبائی وزیر رضا علی گیلانی صاحب بھی ایم این اے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایم این اے کا ووٹ رضا علی گیلانی کو دلوائیں گے؟ نیوز ون میں خوش آمدید، آپ کا میزبان فیاض رازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ جگنو محسن کرمانی صاحبہ، صحافت کا بڑا نام ہے، 2018 کے عام انتخابات میں پہلی دفعہ سیاست میں قدم رکھا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئیں۔ آئندہ جنرل انتخابات میں محترمہ جگنو محسن کرمانی صاحبہ نے اپنے پولیٹیکل اسسٹنٹ کو میدان میں اتارا ہے اور اپنی جیتی ہوئی سیٹ پر اپنے پولیٹیکل اسسٹنٹ کو میدان میں اتارا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اپنے پولیٹیکل اسسٹنٹ کو میدان میں اتارا ہے اپنی جیتی ہوئی سیٹ پر۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام فیاض صاحبہ، آپ 2018 میں پہلی دفعہ سیاست کے میدان میں اتری اور بھاری اکثریت سے، آزاد حیثیت سے آپ کامیاب ہوئیں، کیا وجہ بنی کہ آئندہ الیکشن میں آپ نے اپنے پولیٹیکل اسسٹنٹ کو میدان میں اتار دیا؟ اس لیے کہ میرا جو سیاسی سفر ہے وہ میرا جو کمیونٹی ورک ہے یا جو میرا نصب العین ہے، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے 30 سال پیچھے کاوش کی، چاہے وہ میڈیا کے شعبے میں ہو یا ہیومن رائٹس کے شعبے میں ہو یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے شعبے میں ہو، میرا کام تھا اور ہے میری مشن کہ میں لوگوں کو با اختیار کروں، اور اسی لیے میں اپنے والدین کی بنائی ہوئی ٹرسٹ چلاتی ہوں جس میں بڑی اچھی سبسڈائزڈ ایجوکیشن ملتی ہے، ہیلتھ ملتی ہے، اور واٹر فلٹریشن پلانٹس اور اس قسم کے جو میں نے یہاں کام کیے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ مل کے، وہ لوگوں کی امپاورمنٹ کے لیے کیے ہیں۔ اور یہ اپنے سیاسی کارکن کو اپنا ٹکٹ دینا، میں مثال قائم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کام باقیوں لیڈرز کو بھی اور باقی جو سیاسی منصب پہ فائز ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا دل کر کے یہ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اور طبقات کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ اچھا میم، آپ کے اوپر آپ کے سیاسی مخالفین، آپ کے حریف تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل اسسٹنٹ کو میدان میں اتارا ہے، عام بندے کو کیوں نہیں میدان میں اتارا، کسی اور کو آپ نے کیوں نہیں الیکشن لڑوایا؟ رائے مشتاق عام بندہ ہی ہے۔ جو میرے سیاسی حریف ہیں وہ کیا چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے بندے کو میدان میں اتاروں جو کہ ان کی طرح زمینوں کا، مربوں کا اور بڑا اونچا رتبہ رکھنے والا جاگیردار یا وڈیرا ہو۔ اصل میں وہ وہی چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ عوام میں سے کوئی لیڈر بنے، عوام میں سے کوئی ایسا ہو جو ان کو کل کو چیلنج کر سکے۔ اصل ان کا مسئلہ یہی ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ حل بھی تبھی ہوگا جب عوام اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اچھا بی بی صاحبہ، پبلک ریپریزنٹیٹیو کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا۔ آپ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرح، میاں محمد نواز شریف کی طرح سڑکیں، سولنگ، نالیوں پر سیاست کرتی نظر آتی ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل نہیں۔ سڑکیں، نالیاں، سولنگ وغیرہ جو ابھی یہاں پر تقریریں ہوئیں، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی زندگی کا ایک اہم جزو ہے، ان کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا، یہ لوگوں کا حق ہے، اور جو سیاست میں آتا ہے اس کو یہ کام کر کے دینا پڑتا ہے لوگوں کو۔ اور یہ ایک بڑی، میں سمجھتی ہوں، قباحت ہے اس نظام کی کہ عوام کے لیے تو پیسے نہیں ہیں اس ریاست کے پاس، ان کاموں کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں ان کے اوپر سیاست نہیں، یہ عوام کا بنیادی حق ہے اور یہ عوام کو ملنا چاہیے۔ اور ایم پی ایز، ایم این ایز کو اگر یہ فنڈنگ کرتے ہیں حکومتی ادارے تو پوری کرنی چاہیے، اتنی کرنی چاہیے کہ ہر ایک کا حق پورا ہو سکے، اس پہ سیاست کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا میڈم، 2018 میں سابق ایم این اے راؤ محمد اجمل خان صاحب کے ساتھ آپ کا پینل بنا، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ایم پی اے کی سیٹ جیتی ہیں وہ ان کی وجہ سے آپ جیتی ہیں۔ دوسرا، آپ نعرہ لگاتی ہیں کہ پتر پال سکیم نہیں چلے گی، کیا وجہ ہے؟ اگر ایم پی اے کو راؤ اجمل نے جتایا تھا پچھلی دفعہ، تو اس دفعہ بھی اس ایم پی اے کو جتا کے دیکھ لے گا، اس دفعہ بھی یہ اس ایم پی اے کو جتا کے دیکھ لے۔ اس ایم پی اے کے سامنے رائے مشتاق کھڑا ہے، آزاد امیدوار، عام بندہ، اور اس کو الموسن گروپ اور عوام کی سپورٹ ہے، اور یہی عوام کی سپورٹ نے
مجھے بھی پچھلی دفعہ بنایا تھا اور اجمل کو بھی مہربانی سے اسی نے بنایا تھا, عوام نے بنایا تھا. اجمل نے نہیں بنایا تھا کسی کو, عوام نے ایم پی اے کو بھی بنایا تھا اور ایم این اے کو بھی بنایا تھا. یہ جو آپ نے نعرہ لگایا پتر پال اسکیم نہیں چلے گی, کیا وجہ ہے اس کی؟ اپنی اولاد کے علاوہ اور اپنے آپ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے جب سیاستدانوں کو, تو پھر عوام نے ان سے متنفر اور خائف تو ہونا ہی ہے نا. اور اگر عوام مجبور رہی اور ان کے سامنے کوئی چوائس نہ آئی, کوئی متبادل نہ آیا, تو مجبوراً عوام کو نکل کے ان کو ووٹ دینا پڑتا ہے. جس دن میں کہتی ہوں کوئی متبادل عوام کے سامنے آ گیا متحرک اور مضبوط, تو عوام اس کو ووٹ دے گی انشاءاللہ. بطور ایم پی کوئی ایک کام جو آپ نے قابل ستائش کیا ہو؟ اللہ کی مہربانی سے ہم نے 100 کام کیے ہیں قابل ستائش. کوئی ایک کام بتا دیں. 100 کام کیے ہیں. اچھا آخری میڈم آپ سے سوال ہے, جو ایک کام آپ نے یہ جلسہ دیکھا, سب سے بڑا کام میں سمجھتی ہوں اس عوام کو متحرک ہو کے دیکھ کے میں سمجھتی ہوں کہ میرا کام مکمل ہو گیا. مسلم لیگ نون کے اوپر تنقید کرتی ہے, ہر جلسے میں آپ نظر آتی ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی لنڈن میں. آپ مسلم لیگی ہیں یا آپ مسلم لیگ چھوڑ چکی ہیں؟ میں میاں نواز شریف کی کبھی بد تعریفی نہیں کرتی, کیونکہ میاں نواز شریف ایک نہایت اچھے انسان ہیں اور وہ انسان ہیں ویلیوز والے, تو میں ان کی تنقید نہیں کرتی. ہاں میں پالیسیز کی تنقید کرتی ہوں جو پچھلے 2 سال میں پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کے اوپر جس کے ذریعے یہ مہنگائی کا بوجھ ڈھایا ہے, میں اس کی تنقید کرتی ہوں. مطلب کہا جا سکتا ہے کہ آپ شہباز شریف کے اوپر تنقید کرتی ہیں؟ میں پی ڈی ایم کی حکومت پہ تنقید کرتی ہوں جس نے عوام کے اوپر ڈھایا بوجھ مہنگائی کا, جس نے بجلی کے بل دینے کے ناقابل کر دیے, جس نے فیسیں دینے کے ناقابل کر دی, علاج معالجہ کروانے کا ناقابل کر دیا. میں اس کی تنقید کرتی ہوں. آپ کی توپوں کا رخ سابق ایم این اے راؤ محمد اجمل خان کی جانب ہے, دوسری جانب سابق صوبائی وزیر رضا علی گیلانی صاحب بھی ایم این اے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایم این اے کا ووٹ رضا علی گیلانی کو دلوائیں گے؟ وہ تو دیکھی جائے گی جی, دیکھیں گے کہ حالات کیا ہوتے ہیں, کیا بنتے ہیں. ابھی تو بہت معاملہ جو ہے وہ دھندلا ہے, ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہونا ہے آگے. آخر میں آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی پبلک کو, عوام کو, اوکاڑا کی عوام کو؟ میں اوکاڑا کی عوام کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ آئیں, جذبہ دیکھیں پی پی 186 میں, اور آ کے دیکھیں کہ کس طرح عوام متحرک ہے اور کس طرح عوام اپنے ایک نمائندے کو جو ان میں سے ہے اس کے لیے دن رات ایک کر کے سردیوں کی شاموں میں کھڑی ہے عوام. اچھا میڈم سوری, آخری میرا سوال ہے, آپ بھی ابھی کہہ رہی تھی کہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے نا صحیح رگڑا لگایا جا رہا ہے. تمام سیاسی جماعتیں جب برسر اقتدار آتی ہیں تو ان کا یہی رونا ہوتا ہے کہ یہ جو سیاسی جو ہے نا وہ مخالفت کی وجہ سے جو ہے نا سیاستدانوں کو ہمیشہ جو ہے نا تھانہ کچہری اور کلچر کا جو ہے نا فروغ دیا جاتا ہے اور رگڑا لگایا جاتا ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی پاکستان میں لا اینڈ آرڈر موجود ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال جو ہے نا یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں ان اضلاع میں. آپ یہ سوال ان سے پوچھیں. آپ میرے ساتھ سیاسی سوال کر چکے ہیں, میں نے سیاسی جواب سارے دے دیے ہیں. لا کی امپلیمنٹیشن, رول آف لا, اسٹیبلشمنٹ آف لا اینڈ آرڈر, یہ آپ ان افسران سے پوچھیں جن کے اوپر یہ تعلق ہے ان چیز کا.